یہ تمام کا ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے جو کام دیا وہ کرتے، ان کا ایمان کیا بھی مضبوط نہیں؟ نبیوں کے پاس جبرائیل آتے ہیں تمہارے سامنے، نبیوں کا ایمان کیا؟ اور صحابہ تمہارے بارے میں جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہے، تمہاری اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں تمہارے سامنے، تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اب آپ ہی بہتر جانیں یا اللہ جانے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہمارے بعد کا دور زمانہ آنے والے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ یعنی وہ پیشن گوئی کس کے بارے میں تھی؟ میرے اور آپ کے بارے میں تھی۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھا نہیں، صحابہ کو مانتے ہیں۔ قرآن کے اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں مذہب اسلام کے اندر اور دین کے اندر، اعمال اور عبادتوں میں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، قبر کے حالات کو نہیں دیکھے، آخرت کی زندگی کو نہیں دیکھے، لیکن یہ ساری چیزیں میں اور آپ مانتے ہیں، کیونکہ اسے بیان کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی ہے ہمارا ایمان۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ غیب پر ایمان لا لینا، دیکھ کر ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ موجودہ زندگی میں سامنے چلنے والے واقعات کو دیکھ کر یقین کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ بعد میں جو میری امت آئے گی وہ نبی کو نہیں دیکھی ہوگی، وہ صحابہ کو نہیں دیکھی ہوگی، وہ جبرائیل کو قرآن لاتے ہوئے نہیں معلوم ہوا ہوگا، غزوات انہیں نہیں معلوم ہوں گے، جہاد کے میدان انہوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، دین اور اسلام کے خاطر نبی اور صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں وہ لوگ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ان تمام کو مان لینے کے بعد اس پر یقین کرتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ دوستو بزرگوں، قرآن نے کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، ایسے چیزوں پر لانے والے، ماننے کرنے والے جو ہے ان کا ایمان مضبوط ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا جب سے بنی آج تک بھی اور روز قیامت تک بھی مومن اور مسلمان جہاں جہاں غالب آیا، جہاں کامیاب ہوا، جہاں فتح حاصل کیا، جہاں جیت حاصل کیا دنیا میں رہ کر، اس کے پاس کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی۔ نہیں کہ دولت سے کبھی کامیاب ہوا ہو، کبھی رعب اور دبدبا سے کامیاب ہوا ہو، بہادری سے کبھی کامیاب ہوا ہو، نہیں، بہت سارے ہمارے سامنے واقعات ملتے ہیں، مثالیں ملتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ جس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ بنگلے، نہ دولت، نہ بہادری، نہ فوجیں، نہ طاقت، نہ قوت، جب ایمان مضبوط تھا تو دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کی زندگی کی بھی کامیابی مل گئی۔ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب ایمان کھوکھلا تھا، ایمان میں مضبوطی نہیں تھی، یقین مضبوط نہیں تھا، تو وہ لوگ دنیا ہی میں جو ہے ناکام ہو گئے۔ آج کامیاب ہونا ہر انسان چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں
کہ میں فتح حاصل کروں، میں جیت حاصل کروں، اس کے واسطے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی دھن دولت میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کی طاقت اور بہادری میں کامیابی نہیں ہے، یہاں کی فوج اور سلطنت میں کامیابی نہیں ہے تو ایمان کے ساتھ ایمان والے کی کامیابی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء اکرام نہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام نہیں، بلکہ میرے اور آپ کی طرح معمولی سے عام انسانوں نے بھی اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر آئے تھے، ہماری طرح دنیا گزاری تھی، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے وہ بے خبر تھے، اس کا کوئی انہیں معلومات حاصل نہیں تھی۔ ایسے لوگوں نے بھی زندگیاں گزاری۔ افلاطون ایک شخص ہے، تاریخ کے اندر اس کے تذکرے واقعات بہت ساری مثالیں آتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے زمانے مبارکہ کا شخص تھا، ایک عام انسان تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی ولی نہیں تھا، اس کا نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ اس کی کوئی دھن دولت تھی، نہ کوئی پہنے جانے والے اچھے خاصے کپڑے تھے، نہ کھانے پینے کے لذیذ چیزیں اشیاء تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن وہ اللہ کو بہت مانتا تھا، اللہ کو بہت مانتا تھا، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، کسی کو نہیں مانتا تھا۔ دیکھو یقین بولے تو بھی کتنا مضبوط یقین ہوا ہوگا۔ سامنے وقت کے نبی آ جاتے تو نبی کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ اپنے آپ میں بڑا فلسفی، بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار، بہت کچھ تھا، لیکن دنیا کے اعتبار سے کیا بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جا کر اپنا تعارف کرایا اور کہتے ہیں کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس شخص نے مسکرایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ولی ہونا ضروری نہیں، نبی ہونا ضروری نہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی عقل اتنی آگے تیز تک چلے جاتی ہے، ولی کے آگے بھی ان کا مرتبہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے دنیا گزاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا، اس نے مسکرایا اور کہا کہ ایک دو سوال میں تم سے پوچھ لیتا ہوں، بتاؤ گے؟ ایک عام آدمی جو جنگل میں رہنے والا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا، اللہ کے نبی سے، ایک دو میں سوال کر دو، میرا جواب دیو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھو کیا؟ تو اس افلاطون نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تیر چلاتا ہے۔ اللہ کیا چلاتا؟ تیر چلاتا ہے، یعنی تیریں چلاتا ہے بہت سارے، اس میں پریشانیاں، مصیبتیں، حادثات، تکلیفیں، آزمائشات، یہ سب نام کی ایک ایک تیر ہوتی ہے۔ یہ سارے جو ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تیریں۔ اب وہ موسیٰ کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ، ایک انسان اگر ان تیر سے بچنا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، اللہ کے تیریں چلتے ہی تو ہر کوئی اس میں مبتلا ہو جاتا، ہر کسی پر وہ حملہ کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، البدیہ جواب دیا آپ نے کہ دیکھو، تیر چلانے والے کے تیروں سے اگر بچنا ہے تو تیر چلانے والے کی بغل میں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ تیر چلانے والا اپنے پاس تیر نہیں چلاتا، دور چلاتا ہے، دور سے تیروں سے بچ جاتا ہے، بغل میں رہنے والا بچ جاتا ہے۔
اس جواب کو سن کر اس افلاطون نے مانا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، کیونکہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس افلاطون شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو آج دنیا کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، یہ جو انسان پریشانی میں زندگی گزارتا ہے، تکلیفوں میں جی رہا ہے، حادثات سے گزر رہا ہے، پریشانیاں اس کے پیچھے بہت سارے تکلیف آزمائشات اس کے پیچھے ہیں، ان تمام سے انسان کو بچنا چاہیے تو اسے جا کر اللہ کے بغل میں بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک افلاطون کا یہ جواب تھا۔ یہ میرے اور آپ کے واسطے بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ اس نے ہماری ساری زندگی کو سامنے رکھ کر ایک جو ہے جواب میں اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہمیں اللہ کے قریب، اللہ کے بغل میں اگر بیٹھ جائیں گے تو نہ ہم پریشان، نہ مصیبتیں، نہ آزمائشات، نہ تکلیفیں، نہ حادثات، یہ سارے چیزیں ہمارے قریب ہی نہیں رہتی، اور تمام سے ہمیں جو ہے دور رہتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ بندے کو، انسان کو اپنا قرب یعنی اپنے قریب کب بنا لیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی جواب فرمایا، دیکھو موسیٰ، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا نا عقل نا سمجھ بچہ ہوتا ہے، اگر اس کی کچھ شرارت پر اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اسے دھتکارتی ہے، ڈھکل دیتی ہے، تب بھی وہ بچہ یہ سوچ کر روتا ہوا تڑپتا ہوا ماں کے ہی پاس جاتا ہے کہ امی تو ہی تو ہے مجھے کھانا کھلانے والی، مجھے تسلی دینے والی، مجھے پیار کرنے والی، میری ہمت افزائی کرنے والی، لیکن ماں اسے دھتکارتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ پھر جو ہے زبردستی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، اسے کوئی اور دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ماں کے علاوہ۔ تو اس وقت ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، کتنا اور پیار آتا ہے، کتنا اور جو ہے تڑپ کر اس بچے کے ساتھ لگاؤ لگن رکھتی ہے، اس سے کئی درجے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا کہ اے موسیٰ، ایسے ہی میرا بندہ ٹھوکریں بٹھوکریں کھا رہا ہو، پریشانیاں میں پڑا ہوا ہو، حادثات کا شکار ہو، تکلیفیں اس کے ساتھ ہیں، اور سارے جو ہے دنیا کے اندر اسے کہیں بھی کسی میدان میں کسی جگہ پر بھی سکون نہ ملتا ہو، ایسے حالات میں بھی وہ میرے قریب آتا ہے کہ اللہ تو ہی آسانیاں کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اس وقت میں اسے قبول بھی کر لیتا ہوں اور اپنا مقرب یعنی اپنے قریب بھی بٹھا لیتا ہوں۔ ان حالات میں ایک افلاطون کا جواب ہوا، اور ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ فرمایا۔ چھوٹے ہی دونوں بھی جوابات ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج ہمیں آسانی چاہ رہے ہیں، سکون چاہ رہے ہیں، خوشیاں چاہ رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، سب کچھ اپنے پلے آسانیاں چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کا حل کہاں اور کیسے ہے، اسے ہمیں عمل کرنے میں ہمیں سستی اور کاہلی ہو رہی ہے۔ آج کے حالات اس روئے زمین اور دھرتی پر ہمارے سامنے ہیں، کون واقف نہیں ہے۔ کچھ نادان اور کچھ کم سمجھ ہی انسان وہ ہوگا جو آج کے موجودہ دنوں میں وہ یہ سمجھ کر جی رہا ہوگا کہ بڑی آسانی کی میری زندگی گزر رہی ہے۔ نادان ہی ہوگا
کیا کم آفتیں آپ پڑی ہیں آج؟ اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہمیں ضروری ہے۔ میرے کھیت میرے باغات کی برکت اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارا یقین ہونا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی کے در میں جانا، اللہ تو ہی دینے والا۔ میرے صبح شام کے دن بھر کے 24 گھنٹے کے پریشانیاں مصیبتیں اللہ تو ہی دور کرنے والا۔ کبھی غور کریں کہ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا؟ کبھی صدقہ دل سے ہمیں کسی بھی جگہ پر ہو ہم اللہ سے کبھی تڑپ کر مانگے ہوں کہ اللہ یہ حالات جو آج موسموں کا تبدیل ہونا، اشیاؤں کی کم و پیشی اور مہنگائیاں، یہ کوئی مصیبتیں اور آزمائشات اور پریشانیوں سے کم نہیں ہے، اللہ تو ہی ان میں آسانیاں کرنے والا ہے، کبھی ہم نے مانگا نہیں ہے۔ لیکن جیسا بھی چل رہا ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو کامیاب ہونا اور فتح حاصل کرنا، آگے بڑھنا، یہ سوچ کر جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اتنا جو ہے ہم پریشان اور آزمائش اور تکلیفوں میں ہی پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، الذین یؤمنون بالغیب، اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے مثال ہے، اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے سامنے مثال ہے۔ جب تک اللہ کا قرب میں اور آپ حاصل نہیں کرتے ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، اپنا ایمان کو مضبوط نہیں بناتے ہم اس دنیا میں، فانی دنیا میں رہتے دنوں تک بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیسے سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، دھن دولت سے کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک زمانہ گزرا وہی افلاطون کا، اس کے زمانے میں ایک بڑا بادشاہ بھی تھا۔ یہ وہ افلاطون شخص ہے جس کا میں نے ابھی سامنے ذکر کیا واقعہ۔ یہ جنگلوں بیابانوں میں رہا کرتا تھا، اس سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہیں کبھی پانی مل گیا تو پی لیا، کبھی کوئی کھانے کو کچھ مل گیا تو کھا لیا۔ انسانوں سے لین دین نہیں ہے، اسے کوئی تعلقات ہی نہیں تھے۔ بڑے گہنے جنگل میں رہا کرتا تھا، بڑے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن کر۔ ایک مرتبہ بادشاہ اور اس کے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ بادشاہ تو سنا کرتا تھا جنگل میں فلاں شخص رہتا ہے بول کر، لیکن ایک وقت آ گیا اس سے ملاقات کرنے کا۔ جب اس کے پاس گئے تو بادشاہ آفروں پر آفر رکھا کہ بھئی یہاں رہ کر تو کیا زندگی جیتا، انسانوں کے درمیان میں چل، میرے پاس چل، میرے دربار میں چل، میرے محلات میں ہو، اچھا خاصا کھانا کھا پی، اچھے بہترین شاندار لباس پہن، آرام کی زندگی گزار، تجھے پیسہ ملے گا۔ اے بچے لوگ خاموش بیٹھو تھوڑی دیر، آواز ادھر سامنے آ جو سب ہیں تو وہ بادشاہ آفر رکھیا، سارے چیزاں، پیسہ، کھانا پانی، اچھے کپڑے، رہنے کا ٹھکانے کا سب مقام سب مل جاتا۔ یہ چھوڑ کو آجا بول کر ایک افلاطون شخص، کیونکہ وہ بادشاہ بھی ایسی ہی سوچ والا تھا جو آج کے زمانے کے لوگوں کی، انسانوں کی، بالخصوص مسلمانوں کی سوچ ہے، کیونکہ اس کی نظر بھی دنیا پر تھی، دولت پر تھی، فوج پر تھی، پیسے پر تھی، اور اپنی طاقت اپنی قوت پر تھی، زیب و زینت، اسے جو کچھ نظر آتا تھا سب کچھ دنیا ہی نظر آتی تھی۔ وہ افلاطون کو دینے لگا، فلانے انعامات ملیں گے، آ جاؤ بول کر۔ اب وہ شخص پہلے ہی بڑا فلسفی اور عقل مند انسان تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ میں تمہاری بات بعد میں مان لے کو آتا ہوں، کچھ دن میں ایک دن طے کر لے کو میں تمہیں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، تمہیں میری دعوت پر آ کر پہنچو، اس کے بعد میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔
اب بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہے تو افلاطون جنگل میں ہے، اب انہیں کیا دعوت کرے گا بول کر حقیر سمجھا وہ انسان کی فطرتاً۔ آج دنیا کے اندر کوئی غور ہے، غریب ہے، کم حیثیت والا ہے، لوگ اسے الگ نظر سے دیکھتے، حقیر سمجھتے ہیں، فقیروں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن معلوم نہیں رہتا اندر کے اس کے اعمال کیا رہے ہوں گے، اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی، اس کی نیت کیسی ہوں گی، اس سے اللہ سے لگاؤ کیسا ہوگا، یہ آج لوگ نہیں جانتے۔ ہاں غریب ہے تو حقیر سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بھی جو ہے مثالیں ہمارے سامنے اللہ والوں نے بیان فرما دی ہے۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کے تعلقات الگ ہوتے ہیں، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی ایسا سوچا کہ انہیں جنگل میں کیا ہمیں دعوت دیتا بول کر، اور افلاطون نے کہا کہ صرف تمہاری اکیلی دعوت نہیں، تمہارے وزیروں کی، مشیروں کی، تمہارے رعایا کی، تمہارے کتنے بھی لوگ ہوں گے سب کی دعوت میں کراتا ہوں۔ بادشاہ حیران بھی ہوا اور مان بھی لیا، ٹھیک ہے، دن طے ہوا، بادشاہ کو دعوت پہنچ گئی۔ وہ دن ساری رعایا کو جمع کیا، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو جمع کیا، اور اس جنگل کی طرف بادشاہ آنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آتا گیا، قریب قریب جو ہے اچھے خاصے بہترین راستے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے محلات اور بلڈنگیں، بنگلے نظر آ رہے ہیں، پانی کے تالاب نظر آ رہے ہیں، جیسے گارڈن بولتے ہیں ہمیں، اچھے خاصے خوبصورت ایک علاقہ نظر آ رہا ہے۔ اب بادشاہ حیرانی سے سوچتا بھی ہے کہ ہم کس علاقے میں آ رہے ہیں، وہی افلاطون کا علاقہ تو ہے نا یہ، لیکن یہ چند دنوں کے اندر یہ سب کیسے بدل گیا، یہ کیسے بدل گیا۔ جیسے وہ لوگ قریب میں پہنچے تو اس افلاطون کے وہ اکیلا پہلے تھا، اب اس کے لوگ، اس کے جو ہے خادمہ، اس کے وزیراں بادشاہ کا استقبال کے واسطے گئے، سب کو لے کر آئے، الگ الگ وزیروں کو، مشیروں کو، ان کے مقام، ان کے محلات، الگ الگ بلڈنگوں میں ان کو ٹھکانہ دکھایا، ان کی ساری رعایا کو کسے کہاں پر رہنا ہے، کہاں کھانا، کہاں ٹھکانہ، سب دکھا دیے۔ کھانے کے وقت ہوتا تو بڑے اچھے خاص مزیدار لذیذ اچھے اچھے پکوان ان کے سامنے پیش کیے جاتے، وہ کھا لیتے، اور اپنے آپ میں جو ہے تھوڑا وقفہ لے کر جب رات ہو گئی تو سب اپنے مقام، اپنے ٹھکانوں پر، اپنے کمروں میں، اپنے بستروں پر سب سو گئے۔ یہ نظام کس کا چل رہا ہے؟ اس عقل مند اور فلسفی افلاطون کا۔ جیسے صبح ہوئی، یہ سارے لوگوں کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ پھر سے یہ سارا جہاں ختم ہو گیا، پرانا جنگل کا جنگل ہی ہے۔ اب یہ سو رہے ہیں تو زمین پر سو رہے ہیں، اوپر آسمان نظر آ رہا، چھت بھی نہیں، بلڈنگ بھی نہیں، بنگلہ بھی نہیں، کوئی محل نہیں ہے، یہاں تک کہ بادشاہ خود زمین پر پڑا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے حیران بھی ہوئے، ایک طرف اسے غصہ بھی آیا۔ اس افلاطون شخص نے آگے آ کر کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے جو اس سے پہلے کل رات تک کا جو معاملہ دیکھا تھا، یہ سب جو ہے میری خیالی قوتی کا یہ معاملہ تھا، یعنی خیالی قوتی کا، جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلڈنگیں، دولت، بہادری، طاقت، یہ زیب و زینت، یہ سب تم سمجھتے ہو، وہ خیالی حالیہ معاملہ تھا، لیکن اب تمہاری آنکھیں جو کھلی ہے، تم زمین پر پڑے ہو، سامنے اوپر آسمان نظر آ رہا ہے، یہی حقیقت اس دنیا کی ہے۔ دنیا میں رہنے تک جو ہے دنیا کی یہ حالت بلڈنگوں کی، بنگلوں کی رہے گی، اور تمہاری فوج، تمہاری طاقت و قوت کی رہے گی۔ جیسے ہی مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی تو بس ہمارا رب ہمارے آگے ہوگا، ہماری زندگی کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ یہی حقیقت ہے، یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری بادشاہیت چھوڑو، یہ ساری فوجیں چھوڑو،
یہ جو ہے مال اور دولت اور سلطنتوں پر ظام کرنا، اس پر ناز کرنا، اسے چھوڑ کر خبر اور آخرت کی زندگی کو مہتوپورن بنا کر جینا سیکھ لو۔ افلاطون نصیحت کر رہا ہے کسے؟ ایک بادشاہ کو کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس وقت کے اس بادشاہ کو وہ نصیحت کی گئی۔ حضرات علماء کرام نے کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا، تو وہ نصیحت آج کے مسلمانوں کے واسطے بھی ہے، میرے واسطے بھی ہے اور آپ کے واسطے بھی ہے، بلکہ سب کے واسطے بھی ہے۔ جب بھی مسلمان اس زمین پر اس دنیا میں کامیاب ہوا، ایمان کی طاقت سے کامیاب ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی بڑے بہادر تھے، پہلے بھی بڑی طاقتور تھے، بڑا نام تھا، بڑا رعب تھا، ان کے سامنے جو ہے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بڑے بہادر جانے جاتے تھے۔ واقعہ بار بار ہم سنے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کی بات آئی تو کسی نے تیار نہیں ہوا، حضرت عمر تیار ہو گئے، اور جب گئے تو جو پہلے ایمان سے پہلے جو ان کی طاقت اور بہادری تھی، وہ طاقت سے، وہ بہادری سے تلوار لے کر گئے، ہوا کیا؟ ناکام ہو گئے۔ نبی کے سامنے وہ ناکام ہو گئے، ان کی پوری بہادری ختم ہو گئی، دنیا کی جو ان کی طاقت تھی وہ کچھ کام نہیں آئی۔ پھر جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئے، ان کا ایمان مضبوط بن گیا، چند لمحوں کے اندر وہی طاقت ایمان میں بدل گئی، وہی بہادری ایمان میں بدل گئی۔ خانہ کعبہ کے پاس آ کر لوگوں میں اعلان کیا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو آج آ کر مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ان کو روک لے، آج عمر کی تلوار کسی کو نہیں بخشے گی، اعلان انہوں نے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ منٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کایا پلٹی، ان کی ناکامی دنیا کی طرف سے آئے، اسلام اور ایمان کی بدولت ان کی کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو یہی ہمیں سوچنا ہے، یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمیں ایمان مضبوط اپنا بنائیں گے تو آج دنیا ہمارے واسطے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کوئی حالات ہمیں پریشان نہیں کر سکتے، کوئی مصیبتیں، کوئی حادثات ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ آج ماحول کا تبدیل ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، سارے جو ہے فتنوں کا دور، ساری پریشانیوں کی جڑیں ہمارے کمزور ایمان کی یہ علامت ہے۔ اب اس پر ہمیں اپنے مضبوط بنانا ہے، تو اس پر فکریں کرنا ہے اور قربانیاں دینا ہے۔ ایمان بغیر فکر اور محنت کے تازہ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمیں ایمان والے نہیں ہوتے، کبھی کبھار عمل کر لینے سے ایمان والے نہیں بنتے۔ مضبوط ایمان والے بنانے کے واسطے صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو قربان کر دیا۔ اپنا ایمان مضبوط بنانے کے واسطے اولیاء اللہ نے برسوں برسوں بھوکے پیاسے رہ کر زندگیاں گزار دیے۔ اپنا ایمان مضبوط بنانے کے واسطے علماء نے آج بھی اس روئے زمین پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ چیزوں کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمیں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، کتابوں میں سنا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اس روئے زمین پر اس دور کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ جو سامنے جنگیں چل رہی تھی، آج جہاں علاقۂ ایران کا معاملہ امریکہ کے ساتھ ہوا، اس سے بھی بڑھ کر زندہ اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا ایمان فلسطین کے مسلمانوں کے بعد دوسرے نمبر پر اگر مضبوط ایمان اور بہادری ایمان کے ساتھ اگر ڈٹی ہے تو وہ ایران کے مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے دکھا دیا، ساری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا کہ ایک علاقے والا جو ساری دنیا کا سب سے بڑا طاقتور سپر پاور امریکہ کہتا تھا، میرے سامنے کسی کی طاقت نہیں، میں کبھی کہیں جھکنے والا، ہارنے والا نہیں۔ ایسے علاقے، ایسے جو ہے پاورفل والے، طاقت اور بہادر والے کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر، ہار ماننے پر مجبور کر دیے۔ لیکن ان کی طاقت کیا تھی؟ وہ ایمان ہی کی طاقت تھی۔ جب آخری وارننگ اس نے دیا نہیں
سارے ایران کی ہستی ہی کو مٹا دوں گا، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو ان حالات میں اگر ہمارے کمزور ایمان ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہیں اچھے مضبوط گھرے علاقے پکڑو بھائی، یہ گاؤں سے نکلو کہیں دوسرے گاؤں میں جا کر چھپیں گے، اچھی مضبوط علاقے میں چھپیں گے، کون سامنے جا رہی ہیں کہ انہیں مرنے دو، میں اپنی جان بچا لوں گا۔ قربان جاؤ وہاں کے عورتیں، وہاں کے بچے، مرد بوڑھے سب جہاں پر حملہ ہونے کی پیشن گوئی ملی تھی وہیں پر جا کر وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم وہ قوم ہیں جو کبھی مرنے سے ڈرتے نہیں، شہید ہونے سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، لیکن جھکتے نہیں، ہار نہیں مانتے۔ ہم جو ہے شہید ہونا پسند کریں گے لیکن دشمن کے آگے کبھی جھکیں گے نہیں۔ آج وہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان اگر آج بھی ہمارا بن گیا تو وہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر بھی آتے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے حالات ہیں سو ہمارے، بڑے بڑے حادثات نہیں، برسات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مسلمان پریشان ہیں، بیماریوں کو لے کر ہمیں پریشان۔ یہ چھوٹے چھوٹے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ہم چاہیں گے تو صدق دل سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ کے دربار میں آ کر عبادتیں کر کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ہمیں مانگ کر اللہ سے یہ سارے چیزوں کا ہم مسائل حل کر لے سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایمان مضبوط اور طاقت قوتور جو ہے ایمان بالغیب پر فرمایا، ایسا مجھے اور آپ کو اللہ ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔